اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اندعو کیا میں پکاروں من دون اللہ اللہ کے علاوہ، کیا میں پکاروں ایسوں کو جو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ایسوں کو ما لا ینفعونا جو نفع دے سکتے ہیں ہمیں، ولا یضرونا اور نہ ہی ہمارا نقصان کر سکتے ہیں، ونردو اور ہم لٹا دیے جائیں گے علی اعقابنا اپنی ایڑیوں کے بل، کہ اگر میں اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکاروں ایسے جو نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، تو گویا کہ ہم لٹا دیے جائیں گے اپنی ایڑیوں کے بل بعد اس کے اس ہدان اللہ جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ کاللذی تو یہ مانند اس شخص کی ہوگا کاللذی استہوتہ الشیطان شیاطینوں کے جن کو شیطانوں نے چھو لیا فی الارض زمین میں حیرانہ اور وہ حیران ہے۔ تو یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے اس کو اگر جن اس کے اوپر آ جائے، جن آ جائے تو وہ کیسی وہ حرکتیں کرتا ہے وہ انسان جس کے اوپر جن آ جائیں، یا عورت ہے یا مرد ہے اس کے اوپر جنوں اسیے وغیرہ آ جائے تو وہ کیسی حرکتیں کرتا ہے جانتے ہیں آپ؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ جیسے کسی کے اوپر جن آ جائے تو وہ شخص جو ہوتا ہے حیران ہوتا ہے زمین کے اندر، اسے نہیں پتا اس نے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، لوگ اس کی جو ہے وہ جو حرکتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے اسیر زدہ کر دیا ہے جن نے چھو کر۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ کہ اس کے ساتھی اس کو پکارتے ہیں إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا کہ ہدایت کی طرف آ جا۔ اب وہ شخص جس کے اوپر اسیب ہے اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، اس کو کوئی سمجھانے والا پکارنے والا اچھی باتیں کرنے والا جتنا مرضی سمجھا جائے اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال دے کے ایسے ہی وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو پکارتا ہے، اس کو سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ شرک ہے لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، اس کا دل جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے جو تمہیں دل اور آنکھیں اور کان دیے ان سے قیامت والے دن سوال ہوگا کہ اپنی ان چیزوں کا کیوں نہیں اچھا استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں نا تو اس لیے اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا دل ہماری آنکھیں کان زبان اللہ حق بولے حق دیکھیں اور حق ہی ہم بیان کریں، اللہ میں حق دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس طرح اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کیونکہ جب یہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ جب انسان ہدایت لینا نہیں چاہتا، جب انسان کی یہ ساری چیزیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، جیسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کرتے تھے، آپ کی زبان کے اندر کتنا اثر تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ آپ پر کئی لوگ ایمان نہیں لے کے آئے، وہ جو منافق تھے وہ جو کافر تھے وہ ایمان نہیں لے کے، حالانکہ آپ کی زبان کے اندر اتنی لذت تھی، قرآن پڑھتے تھے تو اتنی لذت دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ کوئی قاری صاحب جو ہے وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں کتنا وہ سکون سا ملتا ہے، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے ہوں گے تو کیا وہاں کی محفل کی حالت ہوگی۔ یہاں تک کہ کافر جو لوگ تھے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید پوری رات چھپ کر سنا کرتے تھے۔ ابو جہل جیسے لوگ بھی پوری رات نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو وہ ابو جہل بھی چھپ کے نا تو قرآن، یعنی وہ آتا تو اس لیے تھا کہ یہاں پہ کوئی آ کے قرآن اور تو نہیں کوئی بیٹھا ہوا قرآن تو نہیں سن رہا ہمارا کوئی جو ہمارے ماننے والے جو ان کی لبا پیر کرنے والے جو تھے، لیکن جب وہ دیکھتا کہ کوئی نہیں ہے تو وہ دیکھتا اور وہ خود جب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوتے تو وہ سائڈ پہ پوری رات قرآن سنتے گزرے، اتنی لذت تھی قرآن کے اندر، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کے آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ تو ہدایت ملتی ہے جب انسان کی نیت جو ہے وہ درست ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال دیا کہ وہ شخص ایسا ہے، غیر اللہ کو پکارنے والا شخص ایسا ہی ہے کہ اس کو پکارنے والے آواز دے رہے ہیں کہ یہ غلط رستہ ہے لیکن وہ سیدھے رستے پہ نہیں آتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے اور اس کو سیب زدہ کر دیا گیا جن نے چھو کر اور اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، تو یہ اس کی مثال دی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل کہہ دیجئے انا بے شک خود اللہ ہی ہدایت اللہ کی هو الہدا وہی اصل ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے لِنُسْلِمَا کہ ہم فرما برداری کریں لِرَبِّ العالمین جہان والے رب کے سامنے۔
وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور یہ قائم کرو نماز، وَاتَّقُوا اور اس اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمانا ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ خود بھی نماز پڑھو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو، وَاتَّقُوهُ اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَهُوَ الَّذِي اور اللہ تو وہ ذات ہے، إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ تم سب کو، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تحشرون اسی کے سامنے ہمیں اکٹھے ہونا ہے، وَهُوَ الَّذِي اور اللہ تو وہ ذات ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ جس نے بنائے آسمان والارض اور زمین۔ دیکھیں آسمان اور زمین کی آپ نے کتنی دفعہ قرآن مجید کے اندر مثال پڑھی ہوگی۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا، کوئی اس طریقے سے تعمیر ہی نہیں کر سکتا جس طرح اللہ نے 7 آسمان اوپر کھڑے کیے ہیں، ہاں بغیر ستون کے۔ جی ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے، سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے اوپر، اور اسی طرح 7 زمینیں بنائی اور پانی کے اوپر زمین ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کی قدرت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی بالحق، حق کے ساتھ، وَيَوْمَ اور جس دن یقول وہ فرمائے گا کن ہو جا، فَيَكُونُ تو وہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جس دن اللہ چاہے گا یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں امانت ہیں، یہ امانت ہے، یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز جب اللہ کا حکم آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پہاڑ کے بارے میں اینڈ والی صورتوں میں آپ نے پڑھا نا کہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دنکی ہوئی روئی اور اڑتی پھرے گی، اللہ معاف کرے، آسمان گر جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، قیامت کا بڑا خوفناک منظر اینڈ کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کا حکم ہو جائے گا کن فیکون، اللہ کا حکم ہو جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قولہ الحق اس کا کہنا، اس رب کا کہنا حق ہے، سچ ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ اسی کی بادشاہی ہے، یوما جس دن ينفخ جس دن پھونکا جائے گا، فی الصور سور۔ ایک فرشتہ ہے جس کا کام ہی یہی ہے۔ اللہ نے بہت سارے فرشتے پیدا کیے ہیں، بہت سارے فرشتے بنائے ہیں، اور لیکن ان میں سے 4 بڑے فرشتے جن کے بارے میں آپ سارے جانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کیا ڈیوٹی تھی کہ وہ وحی لے کے آتے تھے، اور اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں، میکائیل علیہ السلام ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں، بارشیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ رکھی ہوئی ہیں، اور ایک فرشتہ ہے اسرافیل، اس کے ذمہ صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ انتظار میں ہے کب اللہ کا حکم آئے۔ وہ منہ میں وہ بین جو کچھ بھی ہے نا وہ رکھ کے کھڑے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آئے وہ سور پھونکیں گے اور یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، وہ قیامت آ جائے گی۔ اور 2 مرتبہ، اور دوسری مرتبہ کب؟ جب سارے مر جائیں گے، جب تک اللہ کا حکم ہوگا یہ ساری دنیا مری رہے گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتے سے فرمائیں گے کہ دوبارہ سور پھونکا جائے، تب وہ ایک چیز ہوگی وہ بجائیں گے وہ اللہ کے حکم سے، اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں، جتنے بھی انسانیت پیدا ہو چکی تھی جو مر گئی، وہ سارے کے سارے قبروں سے نکل اٹھیں گے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے اور سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں گے۔